هذا سبحان اللہ. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل قدر واجب الاحترام علماء کرام اور دیگر سامعین محترم، آج کا یہ
خالصتا مذہبی اصلاحی تبلیغی پروگرام جو تکمیل مشکات شریف کے عنوان سے شروع ہے، آپ سب حضرات دور دراز سے ہمارے قابل قدر عزیز مفسر قرآن، خطیب ذیشان حضرت علامہ احمد شعیب خان صاحب زیدہ مجدہ کی اس درسگاہ میں ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے حاضر ہوئے ہیں جنہوں نے بحمد اللہ قرآن بھی پڑھا اور شعبہ کتب درس نظامی کی دورہ حدیث شریف کا سال اول، جس میں حدیث کی سب سے بڑی کتاب مشکات شریف پڑھائی جاتی ہے، ان خوش نصیب بچوں کو انعامات بھی دیے جائیں گے۔ چونکہ وہ کتاب حدیث شریف کی ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں عظمت حدیث اور اہمیت حدیث پر عرض کروں گا۔ چونکہ ہماری جماعت کے دو مشن ہیں، توحید کی اشاعت اور سنت کی اشاعت، اشاعت التوحید والسنہ۔ توحید کے مضمون پر بڑے ہی ولولہ انگیز انداز میں آپ بیانات سن چکے ہیں اور مزید بھی سنیں گے، تو جماعتی منشور کے حوالے سے سنت کا ذکر آنا بھی بہت ہی ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، ہر دور میں مختلف فتنوں نے سر اٹھایا اور اللہ والوں نے ان کی سرکوبی کی، ان کی تردید کی۔ دور حاضر کا بہت بڑا فتنہ انکار حدیث کا فتنہ ہے۔
حدیث رسول اللہ میں یہ الفاظ ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے اریکہ اور تکیے پر ٹیک لگا کے متکبرانہ انداز میں یوں کہے، حسبنا کتاب اللہ، بس ہمیں اللہ کی کتاب قرآن کافی ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، جیسے مجھے وحی کا ایک بہت بڑا منبع اور ذخیرہ قرآن دیا گیا ہے، اسی طرح قرآن کی مثل، بلکہ ایک روایت میں آیا او اکثر، احکامات کے اعتبار سے قرآن سے بھی زیادہ مقدار میں وحی کا ذخیرہ دوسرا مجھے دیا گیا ہے، جس کو وحی خفی بھی کہتے ہیں اور وحی غیر مطلوب بھی کہتے ہیں۔ قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے۔ فرق دونوں میں اتنا ہے کہ قرآن وحی مطلوب ہے، ایسی وحی جس کو شب و روز ہم تلاوت کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے، مساجد میں پڑھا جاتا ہے، مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، تلاوت ہوتی ہے۔ لیکن دوسرا حصہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وحی کا، جس کو وحی خفی بھی کہتے ہیں اور وحی غیر مطلوب بھی کہتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی یہ تھوڑا شریعت کی باتیں بتلانے میں جب بھی بولتا ہے تو بولو وحی سے بولتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں بولتا۔ خواہ وہ قرآن پڑھے تو تب بھی وحی ہے، اور قرآن مقدس کی تشریح و تفسیر کرے تو تب بھی وحی۔ قرآن ایک مجمل کتاب ہے، احکامات کے بارے میں نہ کہ عقائد کے بارے میں۔ عقیدے کا کوئی مسئلہ بشرطے کہ وہ عقیدہ قطعی ہو، اس کو قرآن نے چھوڑا نہیں، اور احکامات کا کوئی مسئلہ بھی اس کو قرآن نے چھیڑا نہیں۔ اشارے قرآن کرتا گیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کس طرح قائم کرنی ہے، اس کی شرطیں کیا ہیں، اس کے رکن کیا ہیں، ترتیب کیا ہے، اس کے مفسدات کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے اپنے مبلغ اعظم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگا دی۔ نماز کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا قرآن میں لکھا ہے بھائی،
जिस्म का पाक होना, जगह का पाक होना, वक्त सही होना वगैरह ज़ालिक। नमाज के अंदर कौन कौन सी चीज़ फ़र्ज है, कौन कौन सी चीज़ वाजिब है, कौन सी चीज़ सुन्नत के दर्जे में है, कहाँ से नमाज को शुरू करना है, किस तरतीब से पढ़ना है, ये अल्लाह के पाक रसूल ने कौलन भी फरमा दिया और अमलन भी नमाज पढ़ के दिखा दी। और फिर लोगों को ये हुक्म दिया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देख रहे हो इसी तरीका से तुमने नमाज पढ़नी है। ये क्या था? ये हुजूर का सुन्नत अमल था। तो बगैर सुन्नत और बगैर हदीस रसूलुल्लाह के आप नमाज बोलिए नहीं पढ़ सकते। कुरान ने सिर्फ इशारा कर दिया, आतुज़ ज़का, ज़कात अदा करो। ज़कात में ये नहीं बतलाया कि निसाब कितना है, चांदी का निसाब क्या है, सोने का निसाब क्या है, भेड़ बकरियों का निसाब क्या है, ऊंटों का निसाब क्या है, गाय का निसाब क्या है। माले नामी होना शर्त है या शर्त नहीं है? बाज़ चीज़ों में हौलाने हौल 1 साल का गुजर जाना भी उसकी शर्त है। ये सारी चीज़ें भी हमें कहाँ से मिली बोलो? हदीस रसूलुल्लाह से मिली। कुरान ने इन चीज़ों को नहीं छेड़ा। हज की बारी आई तो कुरान ने इतनी बात कह दी, लिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। जो काबे की तरफ जाने की ताकत रखता हो, ज़ादे राह सफ़र खर्च, घर का भी मुकम्मल मुहैया करके जाए और अपना भी साथ लेके जाए, जिसके पास इतना माल मौजूद हो उसके लिए हज बैतुल्लाह क्या है? फर्ज है। किसने बताया कि जिंदगी में सिर्फ एक बार हज फर्ज है? बोलो, हदीस रसूलुल्लाह ने। अक़रा बिन हाबिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हज की फर्जियत का ऐलान सुनते हैं तो पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, अले आमिना हाजा अम लिल अबद, क्या सिर्फ एक ही साल करनी है या हर साल करनी है? पूरी जिंदगी करते रहना है हर साल में? हुजूर खामोश हो गए। फिर पूछता है, या रसूल अल्लाह, अले आमिना हाजा अम लिल अबद, इसी 1 साल करनी है या हमेशा हर साल करनी है? हुजूर फिर खामोश हो गए। तीसरी बार फिर सवाल किया तो तवक्कुफ करके अल्लाह के पाक रसूल ने इरशाद फरमाया, लौ कुन्तु नअम लौ कुल्तु नअम लवजबत। अगर मैं यूं कह देता कि हाँ हमेशा के लिए वाजिब है, तो ये हर साल तुम्हारे ऊपर लाजिम हो जाती। और फरमाया, अबहमुमा अबहमहुल्लाह, जिस चीज को मेरे रब ने मुजमल और मुबहम छोड़ा है उसको मुबहम रहने दो, उसकी खोद कुरेद करके तफ्तीश ना करो। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हज को पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार फर्ज करार दिया जाना, ये हमें कहां से मालूम हुआ? हदीस रसूलुल्लाह से मालूम हुआ। कुरान ने इस मसले को बयान नहीं किया। अच्छा, हज में भाई मीकात से पहले इहराम बांधा जाता है ना। आप उम्रे के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, अल्लाह मजीद हमें हरमैन शरीफैन की हाज़री नसीब फरमाते रहें।
قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یمن والوں کا میقات جہاں سے احرام باندھنا ہے یلملم ہے، شام والوں کا جوفہ ہے، عراق والوں کا ذات عرق ہے، نجد والوں کا قرن المنازل ہے، مدینے والوں کا ذوالحلیفہ ہے۔ یہ سارے مواقیت کی تفصیلات قرآن میں موجود ہیں؟ نہیں۔ احرام کیا چیز ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ 2 چادریں صرف پہنی ہیں اور وہ بھی ان سلی، اور حقیقت میں یہ سفر حج ایک مرنے والے کے سفر سے مشابہ ہے۔ جس طرح مرنے والے کی 2 چادریں بڑی ہوتی ہیں، اسی طریقہ سے حاجی کو بھی 2 چادریں پہننے کا حکم دے دیا۔ جس طرح مرنے والے کو ہم قبر تک لے جاتے ہیں قبرستان میں الوداع کرنے کے لیے بڑے جم گھٹے کی شکل میں، اسی طریقہ سے جو حاجی یا عمرے پر جانے والا جا رہا ہو تو اس کو بھی ہم الوداع کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں؟ دونوں میں وجہ مناسبت ہے۔ احرام کی تفصیل کوئی قرآن میں نہیں لکھی ہوئی کہ 2 چادروں کا نام ہے، اور صرف 2 چادروں کو بھی احرام نہیں کہتے، یہ بھی سمجھ لینا۔ احرام نام ہے 2 چادریں انسلی باندھ کر تلبیہ پڑھنے کا نام۔ جب تک آپ لبیک اللہم لبیک کا تلبیہ نہیں پڑھیں گے، بے شک آپ نے غسل کر لیا، طہارت کر لی، احرام کی چادریں بھی پہن لی، آپ محرم نہیں بنے۔ تلبیہ پڑھیں گے تو اب آپ کے اوپر پابندیاں شروع ہو گئی ہیں۔ یہ ساری چیزیں قرآن میں لکھی ہیں۔ طواف کے 7 چکر لگانے قرآن میں لکھا ہے، تب وہ طواف ایک مکمل ہوگا۔ کہاں سے شروع کرنا ہے؟ حجر اسود کے سامنے سے آ کر استلام کرنا ہے، ایک ابتدا میں، ایک انتہا میں، اور 7 چکروں پر، کل 9 استلام ایک طواف کے اندر۔ یہ قرآن میں لکھا ہے۔ صفا مروہ کی دوڑ اور سعی، اس کا ذکر البتہ قرآن پاک میں آتا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ وہ سعی کرے پر وہاں پر بھی 7 چکر لگانے کا ذکر کوئی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ صفا سے شروع کر کے مروہ پہ ختم کرنا ہے، یہ تفصیل بھی آپ کو حدیث رسول اللہ سے ملے۔ چلتے جائیے، نکاح کا طریقہ، طلاق کا طریقہ، ایلا کا طریقہ، عدت کے مختلف احکامات، بیوع کے مسائل، اجارہ کے مسائل، ساری کی ساری شریعت پر مشتمل 50,000 احادیث نبوی کا مجموعہ یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ صرف اور صرف قرآن کو پڑھ کر تم شریعت پہ عمل نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ اس کی تفصیلات کا تمہیں حدیث سے پتہ نہیں چلے گا۔ اس وقت تک قرآن پہ عمل بھی معلوم یہ ہوا کہ جو شخص قرآن پہ تفصیلی عمل کرنا چاہتا ہے، جب تک حدیث رسول اللہ کو ساتھ نہیں جوڑے گا، سہارا نہیں لے گا، حدیث رسول اللہ کا محتاج نہیں بنے گا، خدا کی قسم نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، نہ تجارت شریعت کے اصولوں کے مطابق کر سکتا ہے، نہ اس کو اور مختلف منہیات کا پتہ چل سکتا ہے، کن چیزوں سے اللہ نے مجھے منع کیا، کن چیزوں کا اللہ نے مجھے حکم دیا۔ یہ ہمیں اللہ نے قرآن بھی دیا، ساتھ یہ بھی فرما دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ۔ میرا نبی اب اس میرے قرآن کی تفصیل جو تمہیں سمجھاتا جائے، جو کچھ تمہیں دیتا جائے، تمہاری جھولی میں ڈالتا جائے، اس کو تھام لو، اچھے طریقے سے پکڑ لو۔ فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے میرا نبی تمہیں منع کر دے اس سے رک جاؤ۔
اس سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن متن ہے اور حدیث اس کی شرح ہے. جس طرح باقی کتابیں مشکل کتابیں شرح کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی، تو قرآن مقدس کو سمجھنے کے لیے بھی حدیث کا ہمیں سہارا لینا پڑے گا. تو جو لوگ قرآن مقدس کو کہتے ہیں بس ہمیں قرآن کافی ہے، اللہ کے پاک رسول نے فرمایا یہ آدمی جو کہنے والا ہے کہ مجھے قرآن کافی ہے، ذرا یہ سوچو کہ اس کو قرآن ملا کہاں سے؟ اسی نبی کی زبان سے ہی نہیں ملا. اور نبی کی زبان سے نکلنے والی اگر حدیث کی کوئی حجت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، تو وہ حدیث بھی نبی کی زبان سے نکلی، قرآن بھی نبی کی زبان سے نکلا. اگر وہ قرآن کا قائل ہے، حدیث کا منکر ہے، کہتا ہے حدیث کچھ نہیں ہے، حدیث کو میں نہیں مانتا، تو میں دعوے سے کہتا ہوں اللہ کی قسم وہ قرآن کا بھی منکر ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، میرے نبی ہم نے قرآن بھی آپ کی زبان سے آسان کیا ہے، آپ کی زبان سے قرآن کو ہم نے سال کر کے پیش کیا ہے. اس لیے اگر قرآن کو تسلیم کرتا ہے تو مجبوراً اس کو حدیث کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا، ورنہ وہ نہ ہوا. اگر حدیث کا منکر ہے تو قرآن کا اولین درجے کا منکر. پڑھیے حالات انڈیا کے اندر جو بڑے بڑے منکرین حدیث پیدا ہوئے، تفصیل کا بھی وقت نہیں، ان کا انجام پڑھیے. ابتدا میں انکار حدیث کیا اور حتیٰ کہ آخر میں قرآن کو بھی انکار کر دیا، قرآن کا بھی. اللہ کے پاک رسول کی زبان پہ اعتماد کرنا ہوگا. بخاری شریف میں آتا ہے ایک عیسائی مسلمان ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک دو صورتیں پڑھائیں، لیکن العیاذ باللہ مرتد ہو گیا. ہر وقت دعا کرتے رہیے اپنے ایمان کے تحفظ کی. اللہ کے نبی نے ہمیں دعائیں سکھلائی ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ، ہمارے دلوں کو ایمان پر مضبوط رکھنا، ایمان پر مضبوط رکھنا. حضرات صحابہ نے یہ حدیث سنی تو کہنے لگے حل تخاف علینا یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ ہمارے ایمان پر کیا آپ کو خوف ہے کہ شاید ہم مرتد ہو جائیں گے، شاید ہم دین سے پھر جائیں گے؟ اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. ساری بنی آدم کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں، اور اللہ چاہے تو سیدھا کر دے، چاہے تو الٹا کر دے. ہر وقت اللہ سے تحفظ ایمان کی دعا کیا کرو. اور ہمیں دعائیں سکھائی گئیں قرآن میں بھی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اللہ جو ہمیں ایک دفعہ تو نے ہمیں ہدایت کا پٹڑی پر ڈال دیا، ہدایت نصیب فرما دی، اللہ اس کے بعد پھر ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، پھر ہمیں مرتد نہ کرنا. کہو آمین. وہ عیسائی مرتد ہو گیا اور لوگوں میں جا کر یہ پروپیگنڈا کیا کہ یہ تو مجھ سے سیکھ کر بیان کرتا ہے رسول، میں اس کو سکھاتا ہوں اور اس کے بعد یہ لوگوں کے سامنے جا کر پڑھتا ہے. اگر میں اس کو کچھ نہ سکھاؤں تو اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا. نعوذ باللہ من ذالک. اسی مرتد ہونے کی حالت میں مر گیا. اللہ کے پاک رسول کی زبان پہ اعتماد نہیں نہ کیا، بجائے اس کے کہ شکر ادا کرتا کہ اللہ کے پاک رسول کی زبان سے مجھے جو کچھ ملا، مجھے دین اسلام والی نعمت ملی، الٹا اس کی بے قدری کرتے ہوئے کہا کہ محمد تو جو بولتا ہے مجھ سے پوچھ کر بولتا ہے، سیکھ کے بولتا ہے. مرتد ہو گیا، مر گیا. اس کے حواریوں نے اس کے قبر کو کھودا، دفن کیا. حدیث میں آتا ہے رات کو زمین نے پھینک کے باہر مار دیا.
جو اللہ کے نبی کی حدیث کا منکر ہے، اللہ کے نبی کی عظمت کا گستاخ ہے، اللہ کی قسم اس کو یہ زمین بھی قبول نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ محمد اور اس کے ساتھیوں کی شرارت ہے، نعوذ باللہ، چونکہ ان کے دین سے یہ مرتد ہوا ہے، واپس پھرا ہے، یہ انہوں نے رات قبر کھود کے اس کو باہر پھینکا ہے تاکہ اس کی بے عزتی ہو اور لوگ آئندہ ایسا نہ کریں۔ اپنے طور پر نہیں، دوسرے دن انہوں نے اور زیادہ گہری قبر کھودی، پہلے سے زیادہ، تاکہ کوئی اس کو وہاں سے نکال نہ سکے۔ لیکن ان کو کیا پتا کہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ دوسرے دن دیکھا تو رات کے وقت پھر زمین نے اس کو باہر پھینک دیا اور میدان کے اندر اس کی لاش پڑی۔ تیسرے دن اور گہری خبر کھودی، جتنی گہرائی میں کھود سکتے تھے اتنی گہرائی تک لے گئے، تاکہ اتنی گہرائی تک تو کوئی مٹی نہیں نکال سکے گا اور نہ ان کو باہر نکال سکے گا۔ میرے رب کی شان دیکھو، تیسرے دن دیکھا صبح کے وقت میں لاش پھر باہر پڑی۔ اب وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ کسی بندے کا نہیں، بندہ کوئی اتنی گہرائی سے اس کی لاش نہیں نکال سکتا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کی زبان پہ اعتماد کرو۔ ہاں، یہ ہمارا حق ہے کہ قرآن مقدس میں تحریف تو ممکن نہیں، اللہ نے خود حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ لیکن حدیث گھڑنے میں بڑے بڑے دجالوں نے اپنا دجل دکھایا، بہت بڑا ذخیرہ، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ اس کی میں ایک مثال سناؤں آپ کو۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، دمشق کی جامع مسجد میں عصر کی نماز کا وقت تھا، امام نے سلام پھیرا تو ایک آدمی اٹھا اور کہنے لگا حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا یحییٰ بن معین، اور اس طرح آگے پوری سند بیان کر کے ایک حدیث بیان کر دی۔ حدیث کا پڑھنے پڑھانے کا دور تھا۔ اتفاق دیکھو کہ اسی مسجد میں عصر کی نماز میں احمد بن حنبل بھی موجود ہیں اور یحییٰ بن معین بھی موجود ہیں۔ اب جب وہ سند بیان کر کے اپنی حدیث بیان کرتا ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کے منہ کو دیکھتے ہیں، یہ کون ہے ہمارا نام لے کر، اس کی تو آج تک ہم نے شکل ہی نہیں دیکھی۔ یہ کہتا ہے مجھے احمد بن حنبل نے بیان کیا اور ان کو یحییٰ بن معین محدث نے بیان کیا، اس کو فلاں نے کیا، ہم نے تو آج تک اس کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ جب وہ اپنے بیان سے فارغ ہوا، انہوں نے بٹھا لیا دونوں بزرگوں نے، بھائی تو کون ہے؟ اس نے تعارف کروایا، اس نے کہا کس سے یہ حدیث سنی ہے؟ اس نے کہا احمد بن حنبل سے سنی ہے، یحییٰ بن معین سے سنی ہے۔ وہ کہنے لگے میں احمد بن حنبل ہوں، یہ یحییٰ بن معین ہے، اور ہم نے تو شکل بھی تیری آج دیکھی ہے، تو کہتا ہے کہ میں نے ان سے حدیث پڑھی ہے۔ اب دیکھو یہ کتنے عیار ہوتے ہیں جنہوں نے نبی کو معاف نہیں کیا، نبی کی طرف غلط منسوب کر کے حدیث کو گھڑا، حالانکہ آپ کا فرمان تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی حدیث گھڑ کے جھوٹی نسبت میری طرف کر دیتا ہے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حدیث گھڑنے والے نے نبی کا حیا کیا نہیں کیا؟ تو جو اتنا عیار ہے نبی کا حیا نہیں، ان کو ان دو بزرگوں کا کیا حیا تھا؟ وہ فوراً بولا اچھا تو احمد بن حنبل ہے، یہ یحییٰ بن معین ہے، میں تو سمجھتا تھا احمد بن حنبل بڑا کوئی سمجھدار عقل مند ہوگا، پر آج مجھے پتا چلا تو بڑا بے وقوف آدمی ہے۔ تو ایک نام کے کئی آدمی ہو سکتے ہیں، تم نے اس نام کو اپنے لیے ہی ریزرو کر لیا اور اس نام کا کوئی آدمی نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح پھر جب اس سے پکڑا اس کو اور اس کو ذرا سختی کی، اس نے کہا مجھے مار بھی دو گے تو کیا تمہیں مل جائے گا؟ اس جیسی حدیث کا
سینکڑوں کی تعداد کے اندر میں ذخیرہ گھڑ کے امت کے اندر عام کر چکا ہوں، تو مجھے مار بھی دو گے تو وہ حدیث کا ذخیرہ جو میں نے گھڑا ہے وہ تو ختم نہیں ہوگا، وہ تو چلتا ہی رہے گا۔ اس طرح احادیث کی پرکھ کرنا، اور اللہ کروڑ رحمتیں فرمائے ان محدثین ناقدین کے اوپر جنہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ ابن مندہ فرماتے ہیں الذین اخرجوا الثابت من المعلول والصحیح من السقیم اربعۃ، 4 بندے دنیا میں ایسے ہیں جنہوں نے غریب بمانے ضعیف حدیث کو صحیح حدیث سے الگ کیا، سقیم کو صحیح سے الگ کر دیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے امت کے سامنے ایک ذخیرہ پیش کر دیا۔ البخاری و مسلم و ابو داود و النسائی، یہ 4 بندے جنہوں نے احادیث رسول اللہ کی صحت پر کام کیا، اور جتنی بھی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ داعیہ پیدا کہاں سے ہوا؟ کہتے ہیں کہ مجھے بچپن کے اندر ہی، میں ابھی طالب علمی کے دور میں تھا، مجھے خواب آئی کہ اللہ کے پاک رسول سوئے ہوئے ہیں اور ان پر مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، اور میں پنکھا لے کر مکھیاں اڑا رہا، پنکھا لے کر مکھیوں کو اڑا رہا ہوں۔ تو میں اٹھا تو میں حیران ہوا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اللہ کے پاک رسول پر تو زندگی میں کبھی مکھی آپ کے جسم پر بیٹھی نہیں، تو یہ کیا معاملہ ہوا کہ آپ کے جسم پر مکھیاں بیٹھ رہی ہیں اور میں پنکھا لے کر ان کو اڑا رہا ہوں۔ وقت کے بہت بڑے معبر محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی سے رجوع کیا اور ان سے پوچھا یہ خواب ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تجھ سے ایک بہت بڑا کام لینے والے، یہ گندی مکھیاں ضعیف حدیثیں ہیں جو لوگوں نے گھڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہے، اور اللہ آپ سے یہ کام لے گا کہ ان ضعیف حدیثوں کو صحیح حدیثوں سے الگ کر دیں اور صحیح احادیث پر ذخیرہ ایک مرتب فرمائیں گے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں اس دن سے میرے دل کے اندر یہ ایک جذبہ پیدا ہو گیا کہ حدیث کے بڑے بڑے مجموعے تو لکھے جا چکے ہیں، لیکن صحیح احادیث لکھنے کا التزام کسی نے نہیں کیا، لہٰذا یہ اللہ نے اگر توفیق دی تو میں کر کے دکھاؤں گا۔ اور پھر اللہ نے اس سے کام لیا، اور بخاری شریف کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے پوری امت کے لیے ایک ایسا ذخیرہ ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ اگرچہ ساری کی ساری امت کے علماء فضلاء، محدثین، مفسرین، مجتہدین، سب کا اجماع ہے اس بات کے اوپر اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، اللہ کی کتاب قرآن مقدس کا ہم پلہ تو کوئی کتاب نہیں ہو سکتی، لیکن بندوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح ترین احادیث کا مجموعہ اگر کتاب اللہ کے بعد کوئی ہو سکتا ہے تو کون سا؟ بخاری شریف ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج اس بخاری کی بھی ٹانگیں کھینچنے کے لیے لوگوں نے حیا نہیں کی۔ اس کو کیا آتا ہے؟ اس کو تو بخاری کی الف بے ہی نہیں آتی، اس کو تو قرآن کی الف بے بھی نہیں آتی تھی۔ بخاری میں لکھ کر پیش کروں گا، یہ دعوے ہوتے رہے اور دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ سب کچھ کس کی توفیق سے ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تان و تشنیع کرنے والوں نے تو اللہ کے نبی کے یاروں کو نہیں چھوڑا۔ افضل البشر بعد الانبیاء کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ لیکن آج اس ابو بکر کے اوپر بھی زبان لمبی کی جاتی ہے، جس شخصیت کے بارے میں اللہ کے پاک رسول نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا، تو عمر کے اندر میں وہ چیزیں صفات دیکھ رہا ہوں کہ یہ نبی بنتا۔ اور وہ عثمان جس کے بارے میں فرمایا الا استحیی منہ تستحیی منہ الملائکہ، میں اس شخصیت سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے۔ معاویہ جس کو کاتب وحی قرار دیا گیا، اس کا حیا نہیں ہے۔ اگر بخاری کے اوپر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے تو ان سے ہمیں کیا گلہ ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، خدا کے لیے
اگر قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں حدیث رسول اللہ کی عظمت اپنے دل کے اندر بٹھانی ہوگی۔ اگر حدیث یوں مجروح کر کے پھینک دی گئی، حدیث کا کوئی مقام دل کے اندر نہ رکھا گیا، تو کل قیامت کے دن شاید اللہ کے پاک رسول کے سامنے ہم کون سا منہ لے کے جائیں گے۔ اگر پاک رسول نے یہ پوچھ لیا، اے مجھ پر اعتماد ہی کوئی نہیں تھا تجھے، اور جس کو اعتماد نہ ہو اس کا انجام بھی سنو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ۔ ایک یہودی اور ایک منافق کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے۔ منافق کہتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، یہودی کہتا ہے یہ چیز میری ہے۔ اب منافق کہتا ہے تمہارے سردار کعب بن اشرف کے پاس جھگڑا لے کے جاتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے۔ یہودی کہتا ہے نہیں 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 نہیں، جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، جاؤ اسی نبی کے پاس میں بھی چلنے کو تیار ہوں۔ وہ منافق یہودی کی طرف، یہودی پاک پیغمبر کی طرف کیوں؟ یہودی سمجھتے تھے کہ ہمارے یہ بڑے بڑے رشوت خور ہیں، ان کو جو رشوت دیتا ہے تو یہ غلط فیصلے بھی کر لیتے ہیں، لیکن پاک پیغمبر جو فیصلہ کرتا ہے، بولو سچا فیصلہ ہوتا ہے، اپنے پرائے کی روح و رعایت نہیں ہوتی۔ وہ فاطمہ مخزومیہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہوگا۔ لوگوں نے سفارشیں کی، اسامہ بن زید کو سفارشی بنایا گیا، جی اس کی جان بخشی ہو جائے، جتنا تاوان اور چٹی چاہتے ہیں چوری کے الزام میں ہم چٹی دینے کے لیے تیار ہیں، پر اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ اللہ کے پاک رسول نے فرمایا ایم اللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، آج اگر محمد کی بیٹی فاطمہ پر بھی چوری ثابت ہو جاتی، خدا کی قسم میں فاطمہ کا ہاتھ بھی کاٹ جاتا۔ یہودی سمجھتے تھے کہ یہاں فیصلہ انصاف سے ہوتا ہے، اپنے پرائے کی روح و رعایت نہیں ہوتی۔ خیر مجبوراً اس کو آنا پڑا۔ اللہ کے پاک رسول نے دونوں کی باتیں سنی، اور یہ اعلان تو آپ نے پہلے سے کر دیا تھا، بخاری شریف میں بھی آتا ہے، ابو داؤد شریف میں، انما انا بشر، لوگوں میں انسان ہوں، وانکم لتختصمون الی، تم میرے پاس اپنے مقدمات اور جھگڑے لے کے آتے ہو، ولعل بعضکم الحن بحجتہ من بعض، اور بعض باتیں کرنے کے بڑے ماہر، بڑے باتونی ہوتے ہیں، مزخرف انداز میں چکنی چپڑی باتیں کر کے اپنے جھوٹ کو بھی ملمہ سازیاں کر کے تو وہ سچ کا جامہ پہنا دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، اگر کسی نے غلط بیانی کر کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا، تمہارے دل کی باتیں میں محمد الرسول اللہ نہیں جانتا ہوں، میں نے تو تمہاری زبان کی باتوں کو سن کر فیصلہ کرنا ہے۔ اگر کسی نے غلط فیصلہ مجھ سے کروا لیا تو گھر میں وہ بھائی کا حق لے کے گیا، انما اقطعہ قطعۃ من النار، ایسے سمجھے کہ آگ کا ٹکڑا گھر میں لے جا رہا ہے۔ یہ مت سمجھے کہ اب پاک پیغمبر نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے تو میرے لیے جائز ہو گئی، کوئی جائز نہیں ہوگی۔ غلط بیانی کوئی نہ کرے۔ پاک پیغمبر نے دونوں کا فیصلہ سن کر، دونوں کی باتیں سن کر یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ جو آپ نے فیصلہ کیا وہ حدیث بنی کہ نہیں بنی؟ بولو، حدیث بنی؟ منافق کو اللہ کے پاک رسول کی اس بیان کردہ حدیث اور فیصلے پر اعتماد نہیں آیا۔ آؤ جی ادھر عمر سے بھی ذرا تائید لے لیں،
سچے آدمی کو کوئی خوف نہیں ہوتا جہاں پر بھی چلا جائے. اس نے کہا اچھا بھائی یہاں یہ فیصلہ نہیں اگر تجھے منظور ادھر چلے جاتے. قصہ مشہور ہے. ان کے پاس گئے, انہوں نے بھی بات سنی. فیصلہ کرنے سے پہلے یہودی نے لقمہ دے دیا, جناب یہ فیصلہ آپ کے نبی پہلے سن کر میرے حق میں کر چکے ہیں, باقی مجھے آپ کا فیصلہ بھی منظور ہے, جیسے آپ چاہیں کر دیں. حضرت عمر اندر سے گئے, تلوار لے آئے, منافق کا سر اڑا دیا. فرمایا جس کو میرے نبی کے فیصلے پر اعتماد نہیں, بالفاظ دیگر میں کہوں جس کو میرے نبی کی زبان سے نکلنے والی حدیث پر اعتماد نہیں ہے, میں اس کو روئے زمین پر زندہ رہنے کے قابل نہیں سمجھتا. یہ ہے منکر حدیث کا فیصلہ. اللہ کی قسم اگر آج عمر جیسا کوئی غیور انسان ہوتا تو وہ ایسے صفایا کرتا جس طریقہ سے اس ایک منافق کا صفایا کیا تھا. اب اس کے لواحقین آ گئے, نہیں جی ان اردنا الا احسانا و توفیقا, ہم تو صلح صفائی کے لیے گئے تھے, ہمارا یہ تو نہیں مقصد تھا کہ ہمیں آپ کی بات پر اعتماد نہیں تھا, ہم مصالحت کی کوئی نہ کوئی صورت ڈھونڈ رہے تھے. اب بظاہر تو موقع پر کوئی موجود نہیں تھا, لیکن میرے رب نے حضرت عمر کی تائید میں قرآن نازل کر دیا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك فلا توجہ میرے نبی گل انج نہیں جی میں اے منافق آکھ دیکھ لین, فلا گل انج جی میں تانوں دساں, ورب کا قسم تیرے رب دی, لا یؤمنون جڑا تیری حدیث تے اعتماد نہ کرے او دا تے میرے کاغذیں چ ایمان بھی کوئی نہیں. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. 3 شرطیں بیان فرما دیں. اگر کوئی جھگڑا ہو جائے, حکم اور جج اور منصف آپ کی موجودگی میں آپ کو ہی ماننا ہوگا. توجہ, حتیٰ یحکموک, حتیٰ آپ کو حکم بنانا ہوگا, آپ کے سامنے فیصلہ لانا ہوگا. اگر آپ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس اپنے مقدمے لے جاتے ہیں تب بھی ایمان نہیں ہوگا. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. دوسری شرط, پھر جو آپ فیصلہ کریں اس کو دل سے قبول بھی کرنا ہوگا کہ فیصلہ سچا ہے. اگر اس کو قبول نہیں کیا, دل کے اندر کچھ اور بات آ گئی, میرے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے, بات ٹھیک نہیں ہوئی, تب بھی ایمان نہیں ہے. اور تیسری شرط, وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, اس فیصلے کو اپنے اوپر نافذ بھی کرنا ہوگا. اپنے اوپر ان تینوں شرطوں کے ساتھ کسی کا ایمان قبول ہو سکتا ہے. اگر آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے پاس کوئی فیصلہ نہیں لاتا تو ایمان, بولو. میں بڑے ادب سے پوچھوں گا ان لوگوں سے جو اس وقت اللہ کے پاک رسول کو روضہ اطہر میں دنیاوی حصی حقیقی حیات سے زندہ مانتے ہیں. آپ کے حقیقی جسم اور روح قبر میں حقیقی حصی حیات مان کر پھر فیصلہ کسی اور کی طرف لے جاتے ہیں. آگے میں کچھ نہیں کہتا, آگے آپ خود فیصلہ کر لیں. اللہ کے پاک رسول کا تو یہ اعلان ہے قرآن مقدس میں, خود رب العالمین نے وہ اعلان نبی سے کروایا آپ کی زبان سے. فلا وربک لا یؤمنون حتی, ہاں اگر آپ کو
میت تسلیم کرو 63 سال کی زندگی مان کر، تبھی موت آپ کے اوپر ثابت مانو۔ ٹھیک ہے، پھر تو اس کے بعد چونکہ آپ فیصلہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے، اوروں کے پاس فیصلہ لے جاؤ، اجازت ہے۔ حضرت ابو بکر کے پاس لوگ فیصلہ لے آئے کہ نہیں آئے؟ ایک بوڑھی عورت آئی اور آ کر کہا، بخاری شریف، آ کر کہا جی میں دادی ہوں، جدہ ہوں، اور میرا پوتا مر گیا، کیا جدہ کے لیے، دادی کے لیے کوئی شریعت نے حصہ وراثت کے اندر مقرر کیا ہے یا نہیں؟ کہنے لگے میں نے حضور سے تو کچھ نہیں سنا، صحابہ سے پوچھوں گا، ہو سکتا ہے کسی نے سنا ہو، تحقیق کر کے اس کے بعد پھر بتلاؤں گا، یہ تو نہیں کہا میں جا کر حضور کے ساتھ مشورہ کروں گا۔ پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ وہ گواہی دیتے ہیں، جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک جدہ آئی تھی، دادی آئی تھی، اور آپ نے اس کا حصہ، چھٹا حصہ نکالا تھا۔ پھر چند دنوں کے بعد وہ عورت آئی تو آپ نے اس کے لیے چھٹا حصہ کا اعلان کر دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اسی طرح کا ایک واقعہ آیا تو انہوں نے کہا ابو بکر نے جو ہم سے پہلے اپنے دور میں فیصلہ کر لیا ہے، میں بھی اسی فیصلے کو بحال کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ائمہ مجتہدین نے اجتہاد کا دروازہ کیوں کھولا؟ اگر اللہ کے پاک رسول روضہ اطہر میں زندہ ہے، سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، مسائل کی پوچھ گچھ جائز ہوتی ہے، تو پھر ان سے جا کر پوچھنا تھا یا اپنے ذہنی اختراع سے مقیس علیہ کو پیش کر کے اس کے اوپر قیاس کرنا تھا؟ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ زندہ موجود ہیں تو پھر فیصلہ آپ سے کروانا ایمان ہے، اور اگر آپ کو چھوڑ کر فیصلہ کسی عدالت میں لے جاتے ہیں، وزیر کے پاس لے جاتے ہیں، کسی محکمہ میں لے جاتے ہیں، تو پھر تو قرآن کی شہادت ہے لا یؤمنون، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ تو واپس آ جاؤ، جو حدیث کا منکر ہے اور حدیث رسول اللہ پر اعتماد نہیں کرتا، حضرت عمر نے کیا فیصلہ فرمایا؟ قتل کر دیا۔ فرمایا میرے نزدیک اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بھائی مجھے ٹائم کا کوئی پتہ نہیں، اچھا تو ثابت یہ ہوا کہ قرآن مقدس، واپس آ جاؤ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، قرآن متن ہے اور حدیث اس کی شرح ہے۔ اس پر ایک دو باتیں اور سن لیں۔ یہ قرآن کی آیت اتری، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ 7واں پارہ، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم یعنی زیادتی اور گناہ کی ملاوٹ نہیں کی، ایمان بھی ہو تے گناہ بھی کوئی نہ ہو، اولئک لہم الامن، ان کو امن بھی ملے گا، وہم مہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ حضرات صحابہ کر سوال کرنے، اہل لسان تھے، عربی زبان تھی، قرآن کیا، معنی مفہوم تو سمجھ لیا، لیکن آیت سمجھ میں نہیں آئی، آ کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ اینا لم یظلم، ہم میں سے کون ہے جس نے کوئی ظلم نہ کیا ہو، کون ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو؟ قرآن نے تو یہ شرط لگا دی ایمان کے بعد گناہ نہیں کرنا، تب امن بھی ملے گا، ہدایت بھی ملے گی، اور ہم میں سے تو ہر بندہ چھوٹا موٹا کوئی نہ کوئی گناہ کر ہی بیٹھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہمارے لیے امن ہوا، نہ ہمارے لیے ہدایت ہوئی۔ اشکال سمجھ آ گیا ذہن میں؟ اللہ کے پاک رسول معلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر ہر چھوٹا موٹا گناہ مراد نہیں ہے،
الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہاں ظلم سے مراد ظلم کا اعلیٰ درجہ، مخرج من الاسلام، وہ کون سا؟ شرک والا، جو شرک انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ ایمان لائے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے، محمد الرسول اللہ کا اقرار کرے، لیکن کلمہ بھی پڑھے تے کلمہ پڑھن دے بعد قبر تے سجدہ بھی، کلمہ بھی پڑھے تے یارویں بھی، کلمہ بھی پڑھے، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، کبھی کہے یا شیخ عبد القادر جیلانی ادرکنی فی سبیل اللہ، کبھی کچھ کہے کبھی، یہ فرمایا ایمان بھی، اور ایمان لانے کے بعد کلمہ ظاہری طور پر پڑھنے کے بعد شرک کی ملاوٹ بھی کر دی، یہ شرک والا ظلم بعد کے اندر نہ کرے۔ مراد یہاں ظلم سے یہ ظلم ہے، وہ چھوٹا بڑا گناہ مراد نہیں ہے۔ اب یہ اشکال صحابہ کا کیسے ختم ہوا؟ حضرت آگے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔